اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 مارچ 2023 بروز جمعۃ المبارک بنگلہ دیش کے نام نہاد علماء نے بنگلہ دیش کے ضلع پنجگڑھ کے ایک مقام احمد نگر میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے جلسہ گاہ پر حملہ کیا، اور اس حملہ کے نتیجہ میں ایک احمدی نوجوان زاہد حسن صاحب ابن ابو بکر صدیق صاحب شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 10 مارچ 2023 کے خطبہ جمعہ میں شہید مرحوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی عمر 25 سال تھی اور وہ ابھی غیر شادی شدہ تھے اور اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ انہوں نے 2019 میں اپنے ایک طالب علم دوست محمد رفعت حسین کی تبلیغ سے احمدیت کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کی توفیق پائی تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں BSc سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مرحوم بہت مخلص احمدی اور موسی تھے۔ آپ نے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ بنگلہ دیش کے ملاؤں نے جماعت احمدیہ کے جلسہ گاہ پر کلہاڑیوں، سریوں اور پتھروں سے حملہ کیا۔ بنگلہ دیش کی حکومتی انتظامیہ نے جلسہ کے بارے میں امن و امان قائم رکھنے کی یقین دہانی کروائی تھی، مگر حملہ کے وقت پولیس بے بس نظر آئی۔ شہید مرحوم جلسہ گاہ کے گیٹ پر شعبہ حفاظت میں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو نام نہاد علماء ان کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ نام نہاد علماء نے شہید مرحوم کا چہرہ مسح کر دیا اور ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلح کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بنگلہ دیش میں ہونے والا یہ واقعہ اس امر کا ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ نام نہاد علماء کا قدم کفار مکہ کے قدم پر ہے اور جماعت احمدیہ کا قدم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ اپنے عقائد اور مسلک کو قرآن مجید، حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال کی روشنی میں پیش کرتی ہے، مگر جماعت احمدیہ کے مخالف اور معاند نام نہاد علماء جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کردہ دلائل میں سے کسی ایک دلیل کو بھی قرآن مجید اور حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال کی روح سے رد نہیں کر سکتے۔ اس لیے نام نہاد علماء جماعت احمدیہ کے بالمقابل جبر و استبداد اور ظلم و تشدد کی راہیں اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جانی چاہیے کہ جماعت احمدیہ کے مخالف اور معاند نام نہاد علماء کے پاس جماعت احمدیہ کے مقابلہ کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے جھوٹ، جھوٹ اور صرف جھوٹ، اور جبر و استبداد اور ظلم و تشدد۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ کو بت پرستی اور شرک سے تعبیر کیا ہے اور جھوٹ کو نجاست قرار دیا ہے، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ گویا جھوٹ بولنا ایسا گندا فعل ہے جو ایک انسان کو نجس اور ناپاک بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر ایک انسان کی حرمت کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ جس نے ظلم کی راہ سے ایک انسان کو قتل کر دیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ جماعت احمدیہ کے مخالف و معاند نام نہاد علماء کے پاس جماعت احمدیہ سے مقابلہ کے لیے ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے جھوٹ، جھوٹ اور صرف جھوٹ، اور جبر و استبداد اور ظلم و تشدد۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے مخالف و معاند علماء جانتے بوجھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے بارے میں کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔
خاکسار اس پروگرام میں نام نہاد علماء کے جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولنے کا ثبوت مہیا کر رہا ہوگا، مگر اس سے قبل نام نہاد علماء کے جھوٹ بولنے کی نوعیت کو بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ نام نہاد علماء کے جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولنے کا بنیادی مقصد تو ایک ہی ہے کہ صداقت احمدیت کو چھپایا جا سکے، لیکن اس جھوٹ کی تہ در تہ کئی شکلیں ہیں۔ مثلا نام نہاد علماء کے جھوٹ کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کی طرف ایسا مذہب، عقیدہ اور مسلک منسوب کر رہے ہیں جس کی وہ خود مدعی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ جماعت احمدیہ کے مخالف نام نہاد علماء جماعت احمدیہ کا خود اپنی طرف سے مذہب، عقیدہ یا مسلک بنا رہے ہیں اور جبر و استبداد سے جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جماعت احمدیہ کو اپنے مذہب اور عقیدہ اور مسلک پر قائم ہونے کی یا قائم رہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی اس کے اظہار کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کے مخالف و معاند نام نہاد علماء کی جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹے ہتھ کنڈوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کی بعض عبارتوں سے وہ ایسا مقصد اخذ کرتے ہیں جو آپ علیہ السلام کے منشا کے خلاف ہے، اور جب بین الاقوامی طور پر علم و ادب کی دنیا میں اس امر کو ظلم عظیم جانا جاتا ہے کہ کسی انسان کے قول کی ایسی تشریح کی جائے جس پر وہ خود راضی نہ ہو، جماعت احمدیہ کے مخالف و معاند نام نہاد علماء کے جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹے ہتھ کنڈوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کی تحریرات کو کاٹ چھانٹ کر پیش کرتے ہیں، یعنی سیاق کو سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے مخالف و معاند نام نہاد علماء کے جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹے ہتھ کنڈوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کی جانے والی قرآنی آیات اور احادیث کا ایسا معنی اور مفہوم بنا رہے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی بعض دیگر آیات کے مضمون کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ بھی تحریف قرآن مجید کی ایک شکل ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے مقاصد کو بگاڑا جائے اور ایسا معنی و مفہوم اخذ کیا جائے جو قرآن مجید کے منشا کے خلاف ہو۔ اور نام نہاد علماء کے جھوٹے ہتھ کنڈوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ جماعت احمدیہ پر ایسے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں جن کی سرے سے کوئی حقیقت نہ ہے۔ مثلا یہ کہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر ہے، یا یہ کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کو انگریز حکومت نے اپنے بعض مقاصد کے لیے کھڑا کیا تھا، یا یہ کہ احمدی لوگ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یا یہ کہ احمدی محب وطن نہ ہیں۔ نام نہاد علماء کے ایسے تمام جھوٹوں کا مقصد یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اور عامت الناس مسلمانوں کے مابین نفرت کی ایک مضبوط دیوار قائم رکھی جا سکے تاکہ عام مسلمان احمدی لوگوں کی بات ہی نہ سنیں۔ اور جب نام نہاد علماء کے ایسے جھوٹے ہتھ کنڈوں سے بھی جماعت احمدیہ کا قدم اپنی منزل کی طرف اٹھنے سے اور آگے بڑھنے سے نہیں رکتا، تو پھر وہ جماعت احمدیہ کے خلاف جبر و استبداد اور ظلم و تشدد کی راہوں کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی انسان کسی صحیح مذہب، عقیدہ اور مسلک پر قائم ہو تو نہ وہ ظلم کی راہ سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح العقیدہ انسان اپنے مد مقابل کے خلاف جبر و استبداد اور ظلم و تشدد کی راہوں کو اختیار نہیں کرتا، کیونکہ صحیح العقیدہ انسان ایک اصلاح یافتہ انسان ہوتا ہے اور دنیا کا ہر مذہب امن و سلامتی اور صلح اور آشتی کا درس دیتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو اپنے موقف کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کسی مذہب میں زبردستی داخل کرے یا کسی مذہب سے زبردستی نکالے۔ کسی انسان کا مذہب اللہ تعالیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان ایک تعلق واسطہ ہوتا ہے۔
مذہب یہ بیان کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کے مذہب سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ بنگلہ دیش کے نام نہاد علماء کے جماعت احمدیہ کے جلسہ گاہ پر حالیہ حملے سے یہ امر بپایا ثبوت پہنچتا ہے کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور لازمی طور پر قابل مواخذہ ہیں۔ خاکسار نے جماعت احمدیہ کے خلاف نام نہاد علماء کے جھوٹے ہتھ کنڈوں کی بات کی ہے، اور خاکسار نے بیان کیا کہ خاکسار نام نہاد علماء کے جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولنے کا ثبوت فراہم کر رہا ہوگا۔ خاکسار نے اس پروگرام میں نام نہاد علماء کے جھوٹے ہتھ کنڈوں کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں۔ اس پروگرام میں ان تمام شکلوں کو ایک ایک کر کے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ خاکسار اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں صرف ایک امر کو بطور کلید پیش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ علیہ السلام کے بنیادی دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود کی سنجیدگی سے جانچ پڑتال کر لی جائے۔ آپ علیہ السلام کے دعویٰ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس الہام پر ہے، یہ کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ اس مذکورہ الہام میں 3 بنیادی امور کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، حدیث میں امت محمدیہ کے امام مہدی و مسیح موعود کے نزول کے لیے لفظ مسیحی یا عیسیٰ بن مریم بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3، امت محمدیہ میں اس آخری زمانہ میں مبعوث کیے جانے والے امام مہدی و مسیح موعود سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ اس مذکورہ الہام میں جو ایک بنیادی امر ہے وہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وفات کا اعلان ہے۔ ظاہر ہے کہ اب کسی کو کوئی ایسا الہام نہیں ہو سکتا جو قرآن مجید کے خلاف ہو۔ اگر قرآن مجید سے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا فوت ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو الہام میں مذکورہ دیگر 2 امور کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ حیات مسیح کا عقیدہ ایک غلط عقیدہ ہے جو فیض عوج کے زمانہ میں مسلمانوں میں رائج ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وفات مسیح کا مضمون قرآن مجید سے سمجھا دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں قرآن مجید کی 30 آیات سے وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا واضح طور پر ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کے مخالف و معاند علماء حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ علیہ السلام کے اس بنیادی دعویٰ کو اس طرح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس طرح آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور آپ مسیح مسیح یعنی مسیح موعود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود کو ادروئے قرآن مجید اور حدیث بذریعہ دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ بیان فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے قرآن مجید، حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال کی روشنی میں بیان کیا کہ یہی زمانہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم امت محمدیہ کے موعود مسیح نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس ایک امر سے مسئلہ ختم نبوت بھی حل ہو جاتا ہے، یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا بطور امام مہدی و مسیح موعود کا وہی مقام ہے جو نام نہاد علماء حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے لیے تجویز کر رہے ہیں۔ اگر غیر امتی اسرائیلی نبی کے نزول سے ختم نبوت کا عقیدہ مجروح نہیں ہوتا تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے منور ہو کر ایک امتی کے اس عہدہ پر فائز ہونے کی وجہ سے ختم نبوت کا عقیدہ کیوں کر مجروح ہوگا؟ پس حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود میں قطعی اور یقینی طور پر سچے ہیں،
آپ علیہ السلام کا کوئی دعویٰ اور کوئی عقیدہ اور کوئی تعلیم قرآن مجید اور حدیث کے خلاف نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت بتا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے دعوی امام مہدی و مسیح موعود میں سچے ہیں، اور امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ ہونے والے کام تجدید دین اور دفاع اسلام اور اشاعت اسلام تدریجاً آگے بڑھ رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ مسلمہ میں خلافت احمدیہ کا بابرکت نظام جاری ہے۔ جماعت احمدیہ بین الاقوامی طور پر اسلام کی ایک نمائندہ اور علم بردار جماعت جانی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ کی 134 سال کی تاریخ دنیا پر محکم اور مستحکم ثبوت فراہم کر چکی ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد محب وطن ہوتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے افراد کسی بھی حکومت مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ جماعت احمدیہ کے افراد اپنے معاشرہ کے پرامن شہری اور خادم خلق انسان ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کی 134 سالہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جماعت احمدیہ غلبہ اسلام کی شاہراہ پر گامزن ہے، اور جماعت احمدیہ کے مخالف و معاند علماء اس راہ میں کوئی روک بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ ان مخالف و معاند علماء کے کامیاب ہونے کی ایک ہی راہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو زندہ ثابت کر دکھاویں، اور نام نہاد علماء سے یہ ہو نہیں سکتا، اور اب ان نام نہاد علماء کی ایک کثیر تعداد وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قائل ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے خاکسار نے بیان کیا کہ یہ نام نہاد علماء جانتے بوجھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں لکھتے ہیں: اے تمام لوگوں، سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا۔ وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا، اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ مسیح موعود کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا۔ ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ مذکورہ عبارت ہی آپ علیہ السلام کی صداقت کا ایک بیان ثبوت ہے۔ ایک کمزور اور عاجز انسان کس طرح یہ پیش گوئی کر سکتا ہے کہ اس کے بعد مخالف و معاند علماء کی کئی نسلیں گزرتی چلی جائیں گی، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حضرہ کرم میں اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔